اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو، اپنے انصار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، جس طریقے سے قرآن مجید میں حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اللہ کے راہ میں وہ چیز قربان کرو جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ امام حسین مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ میں آئے، وہاں پہ احرام کو عمرے کی شکل میں حج کو تبدیل کیا، اور 2 محرم الحرام کو آپ کربلا میں پہنچے۔ بتاتے چلیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ نہ یہ زمین کی جنگ ہے، نہ یہ خلافت کی جنگ ہے، نہ یہ کسی جائیداد کی جنگ ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے بہت سے لوگ چلے، لیکن جب کربلا میں پہنچے تو ساتھ لوگ جو تھے وہ راستہ چھوڑتے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے لے کر کربلا تک ہر جگہ پہ خطبہ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میں صفا مروہ کا بیٹا ہوں، میں بیت اللہ کا بیٹا ہوں۔ کل یہ نہ کہنا کہ لوگوں نے ہمیں دھوکے سے مار دیا۔ آپ کے بہت سے بے شمار خطبے ہیں، ان خطبے میں آپ نے ہر انسان کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے کربلا میں عاشوراء کے دن آپ نے صدا بلند کی، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ امام حسین کوئی بچنا چاہتے تھے یا امام حسین کو مدد کی ضرورت تھی۔ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ جنت تقسیم کر رہے تھے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی ہر جگہ پہ حسین زندہ باد ہے، یزید جو ہے وہ مردہ آباد ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر شہدائے کربلا کا 72 شہداء کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے غم منائے جاتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ اس دین کی خاطر محمد والے محمد نے اپنا گھر بار اولاد انہوں نے قربان کر دیا۔ آپ یہی دیکھیں کہ مدینہ جیسا شہر کہ جس کے اندر اولاد علی چلتی تھی، اس مدینے کی سے ہجرت کی دین کی خاطر، اپنا وطن چھوڑا اور پھر آ کر کربلا میں ڈیرے لگائے۔ کربلا کی زمین میں مکہ میں جب یزید کے سپاہی احرام کے نیچے تلواریں لے کر چل رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کربلا کا رخ کروایا گیا آپ کو، کیونکہ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں حقیقت کسی جھرمٹ میں نہیں، بلکہ میں چٹیل میدان میں مارا جاؤں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قتل کر دینے کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کی جاتی ہیں، لیکن یہ محمد والے محمد اور ان کی اولاد کی لاشیں تھیں کہ جن کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان کی عورتوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو ہے وہ پھرایا گیا، اور اہل بیت طہار کے جو خود امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سرداروں میں شامل ہیں، ان کی والدہ رسول کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے بابا کے ہاتھ کی تعریف جو ہے وہ جنت کی رسید ہے۔ تو تمام مسلمان مل کر نواس رسول اور 72 شہداء کی اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اسی لیے جب بھی اسلام پہ کڑا وقت آتا ہے تو حسینیت جو ہے وہ میدان میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں، دنیا کے اندر ہمارے اہل سنت بھائی، اہل تشیع، دیوبند، اہل حدیث سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ یہ ایام عاشوراء جو ہیں یہ منانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امت واحدہ، امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہے۔ ویسے بھی یہ اہل بیت طہار انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت کا کہ اگر ان پہ درود نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی،
اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پہ درود اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً اسلامی ممالک جہاں پہ بھی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہی ایران کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی مملکت کو آباد و شاد رکھے، تمام اسلامی مملکت کو، اور دیکھے کس قوت ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ایران لڑا طاغوت سامراج یہود کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی اہمیت دی، اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ، افواج پاکستان کی، سکیورٹی پاکستان کی، عوام پاکستان کی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں حفاظت فرمائے، اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائی۔ سجاد حسین نقوی، کوثار بلڈنگ، اسلام آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔